اچھا، تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ دراصل پاکستان پینل کوڈ 1860 ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ہم چیپٹر 1 کریں گے۔ چیپٹر 1 میں ٹوٹل 5 سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا جو ہماری سیکشن ہے وہ ڈیل کرتی ہے ٹائٹل اینڈ ایکسٹینٹ آف دا آپریشن آف کوڈ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسیکلی کیا کہتی ہے، ٹائٹل اینڈ ایکسٹینٹ آف آپریشن آف کوڈ کا یہ مطلب ہے کہ ایکسٹینٹ بیسیکلی کہتے ہیں اپلیکیشن کو، کہ یہ اپلائی کہاں کہاں پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ٹائٹل ہمیں بتاتا ہے کہ اس کوڈ کا نام کیا ہے، اس ٹائٹل کو آپ کس نام سے بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائٹل ہمیں نام کے بارے میں بتاتا ہے، ایکسٹینٹ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کہاں کہاں پر اپلیکیبل ہے۔ تو اس ٹائٹل کا جو نیم ہے وہ دراصل پاکستان پینل کوڈ ہے، اور ایکسٹینٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آل اکراس دا پاکستان اپلیکیبل ہے، پاکستان کے ہر سٹیزن پر جو ہے وہ ایکولی اپلیکیبل ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے پنشمنٹ آف افینسز کمیٹڈ ود ان دا پاکستان، یہ سیکشن نمبر 2 ہے، جو کہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا اگر کوئی بھی شہری ہے، اگر اس نے کوئی بھی کرائم کمٹ کیا ہے، کوئی بھی افینس کمٹ کیا ہے، تو وہ لائبل ہوگا پنشمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ شرط یہ کہ وہ جو کرائم ہے، وہ جو جرم ہے، وہ جو افینس ہے، وہ پاکستان کے اندر گلٹی ہو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پنشمنٹ آف افینسز کمیٹڈ بیہانڈ پر وچ بائی لا میں بی ٹرائڈ ود ان پاکستان، یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ سیکشن ہے، جو کہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ پاکستان ان جرائم کے ساتھ ڈیل کرے گا جو کسی سٹیزن نے اس کی ٹیریٹری کے اندر کمٹ کیا ہے، لیکن وہ جرم جو کہ پاکستان کے کسی بھی شہری نے بیانڈ دا پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی حدود سے باہر کسی اور ملک میں جا کر کمٹ کیے ہیں، تو اس کا جو ٹرائل ہوگا وہ پاکستان کے اندر ہوگا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کرے گی، نیگوسیشن کرے گی کسی اس گورنمنٹ کے ساتھ جس ملک کے اندر اس بندے نے کرائم کمٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا ٹرائل کیا جائے گا، اور ٹرائل کرنے کے بعد اسے ایکولی اور اگر ٹرائل میں وہ جو ہے وہ جیسے گلٹی ثابت ہو جائے گا تو وہ لائبل ہوگا پنشمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹرائل کو ایسے کنسیڈر کیا جائے گا کہ جیسا کہ اس نے یہ جو کرائم ہے وہ کیا ہی پاکستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مطلب اسے اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا دیٹ دا پرسن ہیز کمیٹڈ اے کرائم ود ان دا باؤنڈری آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سیکشن نمبر 4 ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ کلیئر کرتی ہے اس چیز کو، ڈیٹ ایکسٹینشن آف کوڈ ٹو ایکسٹرا ٹیریٹوریل افینسز، وہ یہ کہتی ہے کہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل افینسز مطلب کہ وہ جرم جو کہ پاکستان کی کسی بھی شہری نے کسی پاکستان کی ٹیریٹری سے باہر بیانڈ جا کر کیے ہوں، تو وہاں پر بھی پاکستان پینل کوڈ اپلیکیبل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی سٹیزن جو کہ پاکستان کی سروس کے اندر تھا اور اس نے کوئی باہر جا کر کرائم کمٹ کیا، اسے واپس لایا جائے گا، اس کا ٹرائل کیا جائے گا اور اسے پنش کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی شپ کیٹیگری نمبر 2 جو ہوتی ہے وہ یہ ڈیل کرتی ہے کہ کوئی بھی کیٹیگری 2 جو ہے وہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ مطلب any person or any ship or the aircraft registered where it may be registered in the Pakistan، تو اس میں ایک چیز ہے کہ پاکستان کوئی بھی ایسی شپ یا کوئی بھی ایسا جہاز، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ایسی شپ اور کوئی بھی ایسا جہاز جو کہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ تھا، اور جب وہ رجسٹرڈ تھا تو وہاں پر کوئی بندہ تھا، وہ شپ پہ بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا تھا کہ وہ ٹیریٹری کراس کر دی پاکستان کی اور آگے جا کر کرائم کمٹ کر دیا ہے، تو پاکستان کیا کرے گا کہ پاکستان کی گورنمنٹ اسے واپس لے کر آئے گی، اس کے خلاف ٹرائل کنکلوڈ کرے گی اور اسے پنش کرے گی۔ اب یہ سیکشن نمبر 5 ہے، دس از دا لاسٹ سیکشن آف چیپٹر 1 which it deals with that the certain laws not be affected by this act، وہ یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان پینل کوڈ ایکٹ ہے، پاکستان ایک پینل کوڈ ایک لا ہے، اور ایک لا کسی دوسرے لا کو ریپیل نہیں کر سکتا، سسپینڈ نہیں کر سکتا، ویری نہیں کر سکتا اور افیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو بیسیکلی اس میں دو مین چیزیں ہیں، سب سے پہلے ان چیز کو سمجھیں، ایک ہے میوٹینٹی اور ایک ہے ڈسرشن۔ میوٹینٹی کہتے ہیں بغاوت کرنے کو، ریبیلیس، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنی ایک گورنمنٹ جس اتھارٹی کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں آپ اسے اوبے نہیں کر رہے، اینڈ ڈسرشن کہتے ہیں کہ فرار ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی سروس میں کام کر رہے تھے، آپ نے وداؤٹ کوئی ریزن دیے آپ نے اس چیز کو کوئٹ کر دیا اور آپ کے واپس آنے کی بھی کوئی انٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ اور ایک اور چیز جو سیلر ہے وہ دراصل کہا جاتا ہے ملاح کو، ٹھیک ہے۔ ملاح بیسیکلی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ کسی کشتی کے اندر کام کرتا ہے، اور ایئر مین جو کہ جہازوں وغیرہ میں کام کرتا ہے، اور سولجر ایک پاکستان کی ملٹری سرونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے اسپیشل لاز ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں کہ انہوں نے سولجرز کو، سیلر کو اور ایئر مینس کو کیسے پنش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے اسپیشل لاز ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان پینل کوڈ کی پنشمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے، وہاں پر ان کی اپنی جو اسپیسیفک پنشمنٹ ہے وہ اپلیکیبل ہوں گی، اور اس کے اکارڈنگ اگر انہوں نے ریبیلیسنس شو کی ہے یا پھر اگر انہوں نے جو ہے وہ ڈسرشن کی ہے تو انہیں اس کے مطابق جو ہے وہ دراصل ڈیل کیا جائے گا۔